کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر کے بارے میں اپنی سخت گیر پالیسی ترک کر کے تنازع کشمیر کا مذاکرات کے ذریعے حل کے لیے حقیقت پسندانہ طرز عمل اپنانا چاہیے۔ میر وائز عمر فاروق نے سری نگر میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل جماعتی حریت کانفرنس اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ خطے میں مستقل امن کے لیے مسئلہ کشمیر کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے اور وہ بھارتی جبر کے باوجود اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ میر وائز نے افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت مقبوضہ علاقے میں جبر و استبداد اور امتیازی سلوک کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ کشمیریوں کو نت نئے قوانین کے نفاذ کے ذریعے بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں ملازمتوں پر پہلا حق کشمیریوں کا ہے اور انہیں اس حق سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے۔ میر وائز نے تمام کشمیری سیاسی نظر بندوں کی فوری رہائی پر بھی زور دیا۔ دریاسنا بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی مسلسل کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ مئی میں 8 کشمیریوں کو شہید کیا۔ شہید ہوئے افراد میں سے 3 نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ بھارتی فورسز اہلکاروں نے اس عرصے کے دوران محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران جماعت اسلامی کے رہنما ایڈوکیٹ زاہد علی سمیت 703 نوجوانوں کو گرفتار کیا۔ بھارتی فورسز کی طرف سے گزشتہ ماہ مقبوضہ علاقے میں مظاہرین پر طاقت کے وحشیانہ استعمال کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد زخمی ہوئے۔ قابض فوجیوں نے اس عرصے کے دوران 3 گھر بھی تباہ کیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کو تحریک آزادی سے دور رکھنے کے لیے مقبوضہ علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول قائم کر رکھا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی ابتر صورتحال کا نوٹس لے اور تنازع کشمیر کے حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ انڈین نیشنل کانگریس مقبوضہ جموں کشمیر شاخ کے قائم مقام صدر رمن بلا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی انتظامیہ کی بے حسی کی وجہ سے کشمیریوں کو شدید مصائب اور مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ انتظامیہ لوگوں کی بنیادی ضروریات سے متعلق مسائل بھی حل کرنے میں ناکام ہے۔ ادھر سری نگر کے علاقے حول میں بھارتی پولیس کی ایک تیز رفتار گاڑی نے ایک مومر شخص عبدالسلام کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں موقع پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔